الأنبياء وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأوصيكم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آپ کی توجہ میری جانب مہمان آتے جاتے رہیں گے. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء ذی احتشام بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم رضا دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب زیدہ مجدو، جناب محترم قاری ظفیر اختر چشتی صاحب، جناب محترم حافظ محمد یامین صاحب، قاری محمد طاہر صاحب، حافظ محمد امجد صاحب اور دیگر جمیع احباب، بانیان محفل بالخصوص چودھری عبدالشکور صاحب، چودھری عبدالقیوم صاحب، چودھری عبدالجلیل صاحب، چودھری عبدالمجید صاحب، چودھری حسنین صاحب، چودھری اخلاق صاحب، چودھری خضر صاحب اور چودھری عبدالقدیر صاحب اور ان کی جمیع فیملی ممبرز جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا حضور کی محبت میں اپنے سرکار کے ذکر پاک کے لیے اہتمام کیا. سب کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کو ہوں اللہ کریم حضور کے ذکر کی برکت سے دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کریم سب کو ذکر رسول کی برکت نصیب فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دیجیے آمین. بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور بالکل مختصر انشاءاللہ العزیز حاضری ہوگی. اب احباب کی توجہ میرے شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز چشتی رنگ بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ ساتھ چلے سننے والے بنے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. لطف کیوں نہ آئے کہ ذکر سرکار ہے جو عاشقوں کی روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ذکر سرکار ہے نا جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. فرمایا محبوب ہم نے آپ کے سامنے اپنے رسولوں کے تذکرے چھیڑے ہیں. کبھی جناب آدم کی بات قرآن میں کی، کبھی جناب نوح علیہ السلام کی بات کی، کبھی جناب شیس کی بات کی، کبھی جناب ہود کی بات کی، کبھی جناب لوط کی بات کی، کبھی جناب ابراہیم کے واقعات بیان کیے، کبھی جناب اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے چھیڑے، کبھی جناب شعیب علیہ السلام کی بات کی، کبھی جناب یونس علیہ السلام کی بات کی، کبھی جناب یوسف علیہ السلام کی بات کی، کبھی جناب یعقوب علیہ السلام کی بات کی، کبھی جناب عیسیٰ روح اللہ کی بات کی، کبھی جناب زکریا کی بات کی، کبھی جناب یحییٰ کے تذکرے چھیڑے، کبھی حسن یوسف کی بات کی.
کبھی کمال عیسوی کو بیان کیا، کبھی جلال موسوی کو بیان کیا، تو کبھی جمال عیسوی کو بیان کیا۔ یا اللہ کیوں بیان کیا؟ فرمایا اس لیے بیان کیا ان انبیاء کے واقعات کو اپنے حبیب کے سامنے ما نثبت بہ فؤادک، کہ نبیوں کا ذکر کریں گے محبوب کے دل کو تقویت ملے گی، حضور کا دل مضبوط ہوگا، حضور کا دل مضبوط ہوگا، حضور کو تقویت ملے گی، انبیاء کے تذکروں سے نبی پاک کو روحانی غذا ملے گی۔ اب اگر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر حضور کی روح کی تقویت کا باعث بنے، قلب کی تقویت کا باعث بنے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر میرے آقا کے دل کی تقویت کا باعث بنے۔ باقی انبیاء اور رسول کے تذکرے، ان کی شانیں، ان کی عزت، ان کی بزرگی، ان کے معجزات، ان کے تصرفات، ان کے علوم، ان کے معارف، ان کی مذہبی تبلیغی خدمات کے تذکرے حضور کے دل کی تقویت کا باعث بنے۔ اگر حضور کے لیے ان انبیاء کے تذکرے تقویت کا باعث ہیں تو پھر وہ جو فخر انبیاء ہیں، وہ جو محبوب خدا ہے، وہ جو شاہد عالم ہے، وہ جو جانے کائنات ہیں، وہ جو حسن کائنات ہیں، جو کائنات حسن ہیں، جو حسن کی نگری کے بیدار بادشاہ ہیں، پھر ان کے تذکرے امت کے لیے ایمان کی تقویت کا اور روح کی جلا کا، ایمان کی تازگی کا باعث کیوں کرنا ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے، سنت خدا ہے۔ اب دیکھو نا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھو انہی انبیاء کے نام سے ہم واقف ہیں جن کا ذکر آپ نے قرآن میں کیا ہے۔ اگر میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آپ نے بھیجے، ان میں سے 313 رسول ہیں، لیکن کتنے انبیاء ہیں؟ انبیاء چلو 1.25 لاکھ ہیں، کم و بیش رسول تو 313 ہے نا، ان سب کے نام تو سب کو آنے چاہیے، لیکن کوئی نہیں جانتا سوائے 1 درجن انبیاء رسول کے یا 2 درجن انبیاء رسول کے، انہی کے نام جانتے ہیں جن کے نام یا پروردگار نے قرآن میں بیان کیے ہیں یا مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان میں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی انہی انبیاء کے نام جانتی ہے قوم، انہی کے تذکروں سے واقف ہے جن کا ذکر خیر آپ نے قرآن میں کیا یا حضور نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کا نام زندہ رہے، نبی کا نام زندہ رہے، نبی کی یادیں زندہ رہے، نبی کے تذکرے زندہ رہے، نبی کی مہربانیاں زندہ رہے، نبی کے معجزات باقی رہے، نبی کی معجزات کی یاد باقی رہے، تو میرے حضرت واصف علی واصف نے بڑی کمال کی بات کی، فرماتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے چاند پہ قدم رکھنے والے کی بات نہ کرو۔ بہت بڑی بات ہے، چاند پہ قدم رکھنے والے کی بات نہ کرو اپنے بچوں کے سامنے کہ فلاں چاند پہ انگریز پہنچ گیا، فلاں ملک پہنچ گیا، فلاں مشن پہنچ گیا، فلاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، فرمایا چاند پہ قدم رکھنے والوں کی بات نہ کرو اپنے بچوں کے سامنے۔ اگر بات کرنی ہے تو اس لجپال کی کرو جن کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتے۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر اپنے بچوں کو نبی کا دیوانہ بنانا ہے، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنانا ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پیار، نبی پاک کا پیار جگانا ہے، پیار کی جو جگانی ہے انہیں کملی والے آقا کا دیوانہ بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، فرمایا ان کے سامنے نبی پاک کی بزرگی بیان کرو، نبی پاک کی عظمت کا بیان کرو، نبی پاک کے کمالات بیان کرو، نبی پاک کے فضائل بیان کرو، نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری کے تذکرے کرو، نبی پاک کی عظمت و شان کا پرچار کرو، نبی پاک کے چاند توڑنے کا ذکر کرو، اور نبی پاک کے ڈوبے سورج کو موڑنے رومی کشمیر آپ کھڑی جبھی بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ نام اشارت نام اشارت ٹکڑے کی تار جس میں چند اسمانی
اور جس پڑھایا سکرا تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی. تو چاند پہ جانے والے کی بات نہ کرو, چاند پہ قدم رکھنے والے کی بات نہ کرو. فلان چاند پہ پہنچ گیا, فلان جناب والا مریخ پہ پہنچ گیا, فلان جناب والا مشتری پہ جانے والا ہے, ان کی باتیں نہ کرو, ان کی باتیں نہ کرو. چاند پہ چلے گئے یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن زمین پہ بیٹھ گئے, ارے وہاں جناب والا 2,40,000 میل دور. کتنا فاصلہ ہے زمین سے چاند کا؟ 2,40,000 میل. اتنا دور زمین میں بیٹھ کے جو اشارہ کرے چاند کو توڑ دے, فرمایا جانے والے وہاں چل کے وہ عظیم ہے یا ادھر بیٹھ کے اس کے ٹکڑے کرنے والے عظیم ہے. تو دوستان گرامی قدر, اس لیے فرمایا اگر اپنی اولادوں کو نبی کا عاشق بنانا ہے, نبی پاک کا غلام بنانا ہے, تو اس کے لیے فرمایا نبی کی شان بیان کرو, نبی کے معجزات بیان کرو, نبی کی عظمتوں کا بیان کرو. اور جناب والا امام اہل سنت کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا تاجدار بریلی, آپ سے پوچھا گیا حضور ہمیں بتائیے اپنی اولادوں کو عشق رسول کیسے بنانا ہے, نبی کا دیوانہ کیسے بنانا ہے, دلوں میں پیار کیسے پیدا کرنا ہے, کیا طریقہ ہے کہ نبی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا 3 نسخے میں تمہیں دیتا ہوں, اس پہ عمل کرو, تمہارے دلوں میں بھی حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا, عشق پیدا ہو جائے گا. جو سنے گا تمہاری اولادیں بھی عشق رسول بن جائیں گی. فرمایا پہلا عمل یہ کرنا ہے نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. نبی پاک کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھو, کثرت سے درود پڑھو. درود پڑھو گے تو جناب والا حدیث پاک میں آتا ہے, امام الانبیاء نے فرمایا ہر عمل کا نفع جو ہے درود کے علاوہ بندے کو ہوتا ہے.